آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کراچی کے شہریوں کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ کی بس سروس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز بس سروس کا باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے۔ بلاول بھٹو نے بس کا دورہ کیا اور اس میں سفر کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب، وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل میمن، سعید غنی اور شرمیلا فاروقی بھی موجود تھے۔ بس میں مفت وائی فائی کی سہولت ہے۔ پہلے مرحلے میں ماڈرن کالونی سے براستہ شارع فیصل، میٹروپول، آئی چندریگر روڈ، ٹاور تک بسیں چلائی جائیں گی۔ شرجیل میمن کے مطابق 29 کلومیٹر طویل روٹ پر 30 بسیں چلائی جائیں گی جو صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک چلیں گی، جبکہ بسوں کا زیادہ سے زیادہ کرایہ 50 روپے رکھا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئندہ ہفتے نارتھ کراچی سے کرنگی تک بسیں چلائی جائیں گی، تاہم 14 اگست سے پہلے کراچی کے تمام 7 روٹس پر 240 بسیں چلائی جائیں گی، جبکہ رواں ہفتے مزید 130 بسیں کراچی بندرگاہ پہنچ جائیں گی۔ 18 بسوں میں دھکے کھانے والوں کے لیے امید کی کرن۔ کراچی میں پیپلز بس سروس کا آغاز ہو گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے ملیر ہالٹ سے ٹاور بس سروس کے افتتاح کے موقع پر بس میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سمیت کابینہ ارکان اور پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ سفر بھی کیا۔ پیپلز بس سروس کے تحت کراچی میں 7 روٹس پر 240 بسیں چلائی جائیں گی۔ پہلے مرحلے میں بس سروس ملیر ماڈل کالونی سے ٹاور کے لیے شروع کی جا رہی ہے۔ بس سروس کے افتتاح پر ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب اور صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ و اطلاعات شرجیل میمن نے کراچی کے عوام کو مبارکباد دی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب اور چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب کی خصوصی ہدایت پر اس سروس کو شروع کیا گیا اور ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے کہ ٹرانسپورٹ کے مسائل کراچی کے لیے حل کیے جائیں۔ اس مد میں جتنی بھی گورنمنٹ کے اویلیبل ریسورسز اس کو استعمال کیا جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کے شہریوں کو اس کے علاوہ اور بھی بسز آئیں گی اور بہت ساری بسز ملے گی۔ پیپلز بس سروس کا کرایہ 25 روپے سے 50 روپے تک کا ہوگا۔ صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی شہر کو ترقی دینے کے لیے ہر وقت کوشاں ہے۔ ٹرانسپورٹرز پرانی بسوں کی جگہ نئی بسیں لائیں۔ حکومت سندھ کی جانب سے پیپلز بس سروس کے روٹ 1 کا باقاعدہ آغاز کرنے پر شہری بھی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جاننے کے لیے بات کریں گے ہمارے نمائندے محمد کامران سے۔ جی کامران، آگاہ کیجیے گا کیا کہنا ہے شہریوں کا؟ بالکل، حکومت سندھ کی جانب سے پیپلز بس سروس کا باقاعدہ طور پر آج آغاز کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے باقاعدہ طور پہ پیپلز بس سروس کا آغاز کیا ہے۔ کیمرامین کاشف سے میں کہوں گا یہ پیپلز بسیں ہیں جو باقاعدہ طور پہ کراچی کی اب سڑکوں میں کراچی والوں کو نظر آئیں گی۔ کراچی کا آج روٹ 1 کا جو ہے اس کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا ہے۔ روٹ 1 جو ہے وہ ماڈل کالونی سے لے کے ٹاور تک یہ بسیں جو ہیں یہ چلائی جائیں گی۔ پہلے مرحلے میں تقریباً 140 بسیں جو ہیں وہ کراچی میں پہنچ چکی ہے۔ کل 240 بسیں کراچی میں پہنچنی ہے جو شہر کے 7 مختلف روٹس میں کراچی والوں کے لیے یہ سفری سہولیات کے لیے میسر ہوں گی۔ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس حکومت سندھ کے اس اقدام کو دیکھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پیپلز بس سروس کا آج باقاعدہ طور پہ افتتاح ہو گیا ہے، کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے میں اور اب میں کیا فرق ہوگا اور آپ کیا کہیں گے؟ جی، یہ بہترین ہے کراچی کے لیے جو پیپل سروس بس کا اب شروعات کی ہے سندھ گورنمنٹ نے، تو یہ بہترین شروعات ہے۔ یہ کافی پہلے ہونا چاہیے تھا پر دیر آئے درست آئے، بہت اچھا منصوبہ ہے۔ اب سندھ گورنمنٹ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، چیئرمین بلاول بھٹو کا، زرداری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس طرح کے اچھے منصوبے لے کر آ رہے ہیں جو ترقی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اب یہ ہوگا کہ پرانی بسوں سے ہماری جان چھوٹے گی۔ اس گرمی میں، اتنی گرمی میں اب ایسی بسز میں ہم سروس میں ہم جب سفر کریں گے تو بہترین سا ہوگا اور اسٹوڈنٹ اور بچوں کے لیے بہترین ہوگا۔ اچھا، یہ آپ بتائے گا کہ کیا سمجھتے ہیں ان بسوں میں آنے کے بعد جو پہلے جو ٹرانسپورٹ تھی اور اب یہ پیپلز جو جدید ماڈرن جو ہائیبرڈ یہ بسیں ہیں، اس بسوں میں آپ سفر کریں گے تو کیا آپ کو فرق نظر آئے گا؟ کراچی والوں کا یہ ایک مطالبہ بھی تھا، اب آپ خوش ہیں کہ کراچی والوں کا یہ مطالبہ پورا ہو گیا؟ سر ڈیفینیٹلی اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو جو سندھ گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے لیا ہے اور یہ عوام کے لیے بہت زیادہ ریلیف ہے۔ آپ دیکھیں نا، بسوں کے اندر آپ دھکے کھاتے ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں چھوٹے، وہ گرمی کے اندر جاتے ہیں، پولوشن اتنی ہے۔ ابھی اتنی صاف ستھری بسز ہیں دبئی کے اندر، جو آپ کہیں پر بھی آپ باہر جائیں یورپ کے اندر اسی طریقے کی بسز ہیں، تو یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا جو کہ ابھی کر دیا، لیکن الحمدللہ جو بھی سندھ گورنمنٹ نے کیا ہے وہ بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے اور پبلک ڈیفینیٹلی اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائے گی اور ہماری دوسری بسیں سے جان چھوٹ جائے گی۔ بہت شکریہ۔ یقیناً کراچی کے شہریوں کے لیے
ایک سستی اور معیاری جو سفری جو سہولیات ہیں وہ پیپلز بس سروس کے آغاز ہونے کے بعد ان کو مل سکیں گی. حکومت سندھ کی جانب سے اس اقدام کے بعد کراچی کے جو شہری ہیں حکومت سندھ اس اقرار ہیں اور اسی پہ اپنی خوشی کا اظہار بہت شکریہ کامران. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ سندھ حکومت نے وعدہ وفا کیا. ٹرانسپورٹ کے حوالے سے تنقید کی جاتی رہی ہے. ٹرانسپورٹ کے منصوبوں میں مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے. آپ کے اوپن پبلک سپیسز کو سڑکوں کو امپروو کرنے کا کام کیا. ایک ہو پائے تھے وہ آپ کی بسز تھیں, ماس ٹرانزٹ سکیمز تھیں. آپ سب جانتے ہیں ہم نے KCR کو سی پیک میں شامل کرایا, لیکن بدقسمتی کے ساتھ جب حکومت تبدیلی ہوئی تو نئی حکومت نے KCR کو اس طریقے سے سی پیک میں شامل نہیں ہونے دیا. اسی طریقے سے باقی ہمارے ٹرانسپورٹ کے منصوبوں میں ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑا. اچھی چیز یہ ہے کہ اس موجودہ حکومت نے ان تمام مسائل کا ادراک کرنے کے لیے کام سٹارٹ کیا. اس وقت ایز وی اسپیک جب ہم نے وعدہ کیا تھا, اعلان کیا تھا کہ 240 نئی بسز کراچی شہر میں آئیں گی, تو بڑے لوگوں نے مذاق اڑایا کہ جس طرح ماضی میں اعلانات ہوئے یہ اعلان وفا نہیں ہوگا. لیکن آج الحمدللہ آپ نے دیکھ لیا کہ نہ صرف وہ اعلان ہوا بلکہ آج اس وعدے کی تکمیل ہونے جا رہی ہے. 240 نئی بسز کراچی شہر کے لیے بجٹ میں اپروو کی گئی. 140 بسز آ چکی ہیں کراچی شہر میں, اور آج شارع فیصل والا جو روٹ ہے ہمارا جو کہ ملیر سے سٹارٹ ہو کے ٹاور تک جاتا ہے, اس کے اوپر آج سے بسز جو ہیں الحمدللہ آپریشنلائز ہو گئی ہیں. اور اس کے علاوہ 6 اور روٹس کے اوپر کراچی شہر میں فوری طور پر کام سٹارٹ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ED لائن ہے, اورنج لائن ہے, جو کہ سپلیمنٹ کرتی ہے گرین لائن کو, کی بسز بھی آ چکی ہیں. محکمہ صحت کے KMC کی نرسز کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے. نرسز کے MC کے ہیڈ آفس کے گیٹ کے تمام رکاوٹیں ہٹا کر عمارت میں داخل ہو گئی ہیں. نرسز نے مرکزی عمارت میں مرتضی وہاب کے آفس کا گھیراؤ کر لیا. نرسز نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ بھی اٹھا رکھے ہیں جس پر مطالبات درج ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں محکمہ صحت KMC کی نرسز کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے. نرسز KMC کے ہیڈ آفس کے گیٹ کی تمام رکاوٹیں ہٹا کر عمارت میں داخل ہو گئی ہیں. نرسز نے مرکزی عمارت میں مرتضی وہاب کے آفس کا گھیراؤ کر لیا ہے اور نرسز نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ بھی اٹھا رکھے ہیں جس پر ان کے مطالبات بھی درج ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں محکمہ صحت KMC کے یہ مناظر ہیں. نرسز KMC کے ہیڈ آفس کے گیٹ کی تمام رکاوٹیں ہٹا کر عمارت میں داخل ہو گئی ہیں اور نرسز نے مرکزی عمارت میں مرتضی وہاب کے آفس کا گھیراؤ کر لیا ہے اور نرسز نے ہاتھوں میں بینرز بھی اٹھا رکھے ہیں. مزید جانیں گے, رضوان احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی رضوان, کیا مطالبات ہیں نرسز کے؟ جی بالکل, دیکھیے KMC کے 14 بڑے اسپتالوں اور ان کے جو ذیلی ادارے ہیں ان کی نرسز کی جانب سے مسلسل ایک ہفتے کے دوران یہ چوتھی مرتبہ KMC کے ہیڈ آفس پر جو ہے مظاہرہ کیا گیا ہے اپنے مطالبات کے لیے, جس میں سر فہرست جو مطالبات ہیں وہ کورونا الاؤنس جو ہے اس کی ادائیگی میں تاخیر ہے, جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے. ان کی جانب سے کہنا ہے کہ وہ ان کو نہیں مل سکا ہے. ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس ان کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ فوری طور پر ادا کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی ترقیوں کے معاملات بھی ہیں جو کہ جمود کا شکار ہیں اور اس میں جو ہے 2 سے 3 سال کی جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ تاخیر ہو چکی ہے ان تمام معاملات میں, جس کی وجہ سے یہ سراپا احتجاج ہیں. اور آج جب ان کی جانب سے مظاہرہ کیا گیا تو سیکیورٹی اسٹاف کی جانب سے عمارت میں داخل ہونے کی اجازت ان کو نہیں دی گئی, جس کی وجہ سے یہ تمام میل فیمیل نرسز جو ہیں وہ KMC کے جو مرکزی گیٹ ہے اس مرکزی گیٹ پر یہاں دھرنا دیا گیا ہے, احتجاج کیا گیا, جو کہ اب اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے. اسی دوران سجن یونین جو کہ KMC کی ہے اس کے سربراہ ذوالفقار شاہ اور ان کے رفقا نے بھی اس مظاہرے کو جوائن کیا ہے اور ان کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ ان کے جائز مطالبات ہیں. ذوالفقار شاہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر مطالبات منظور نہ کیے گئے تو اگلا جو احتجاج ہوگا اس میں تمام بلدیاتی مزدور جو ہیں وہ اس میں شریک ہوں گے اور ان کو ان کے جائز حق کے لیے بھرپور احتجاج کیا جائے گا. جی رضوان, یہ بھی بتائیے گا کہ KMC کے اس حوالے سے کیا موقف سامنے آیا؟ جی دیکھیے, KMC کا کوئی افسر جو ہے دستیاب نہیں ہے. خاص طور پہ ان نرسز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ میٹروپولیٹن کمشنر سے ملاقات کرنا چاہ رہے تھے, لیکن میٹروپولیٹن کمشنر دفتر میں دستیاب نہیں ہے, جس کی وجہ سے ان کے کسی بھی سطح پر مذاکرات جو ہے وہ نہیں ہو سکے ہیں. تاہم ان کی جانب سے یہ بھی شکوہ کیا گیا ہے کہ مسلسل احتجاج کے باوجود KMC انتظامیہ کی جانب سے ان کے مسائل کے حل کے لیے کوئی اسٹیپ نہیں اٹھایا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ رضوان احمد.
तनख्वाहों में इजाफा ना होने और बरवक्त प्रमोशंस ना मिलने पर सुई सदरन गैस कंपनी के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। मुलाजमीन हेड ऑफिस के अंदर एहतजाज कर रहे हैं। कहते हैं मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। सुई गैस इंतजामिया और मुजाहिरीन में मुज़ाकरात जारी हैं। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं तनख्वाहों में इजाफा ना होने और बरवक्त प्रमोशंस ना मिलने पर सुई सदरन गैस कंपनी के मुलाजमीन इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। मुलाजमीन हेड ऑफिस के अंदर एहतजाज कर रहे हैं और कहते हैं कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। अब आपको बताएं कि कराची में इंटर बोर्ड के इम्तिहानात जारी हैं। 11वीं जमात के उर्दू का पर्चा लिया गया। कंट्रोलर बोर्ड के इम्तिहानी मराकज़ के दौरे के दौरान गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज में 16 तालिब इल्म नकल करते पकड़े गए हैं, जिनकी कॉपियां ले ली गई हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद से। जी जुबैर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि यकीनन जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शहर कायद में इंटर के इम्तिहानात जारी हैं। इनके इम्तिहानात आज क्योंकि 11वीं जमात का उर्दू का पर्चा था तो नाज़िम इम्तिहानात इंजीनियर अनवर अलीम खानजादा राजपूत जो है मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ के गैर का एलानिया दौरे पर निकले और वहां पर नकल करने वाले तलबा की कॉपियां ले ली गई, जिसमें गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज का उन्होंने आज गैर एलानिया दौरा किया और जहां पर 16 तालिब इल्म नकल करते पकड़े गए। यकीनन बोर्ड इंतजामिया जो है नकल माफिया के खिलाफ काफी मुतहर्रिक हमें दिखाई देती है। नाज़िम इम्तिहानात इंजीनियर अनवर अलीम खानजादा राजपूत जो है रोज की बुनियाद पर मॉर्निंग शिफ्ट में 5 से 6 इम्तिहानी मराकज़ का गैर एलानी दौरा करते हैं। इसके अलावा सेकेंड शिफ्ट में भी रोज की बुनियाद पर 5 से 6 कॉलेजेस का गैर एलानिया दौरा करते हैं। वहां पर तमाम मामला का जायजा बताते खुद देखते हैं। इसके अलावा जो है पानी के मामला, बिजली का मामला, इसके अलावा दफा 144 भी नाफिज है बाहर इम्तिहानी मराकज़ के। तो ये तमाम तर मामला जो है इंजीनियर अनवर अलीम खानजादा राजपूत जो है बताते खुद देख रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद जुबैर राशिद। MQM पाकिस्तान ने बल्दियाती इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात दोहरा दिए। रहनुमा MQM वसीम अख्तर ने गैर मुनसिफाना हल्का बंदियों का दावा किया और सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वसीम अख्तर का कहना था कि MQM पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर मामलात को हल करना चाहती है। इलेक्शन कमीशन नोटिस लेकर फैसला सादर करे। अगर हमें नहीं सुना गया तो ये तमाम लोग जिम्मेदार होंगे। हमने इलेक्शन कमीशन के पास मुख्तलिफ एप्लीकेशंस दी और कोशिश की कि इस नोटिफिकेशन को किसी भी तरह रोका जाए और उनसे रिक्वेस्ट की कि हम स्टेक होल्डर हैं इन 14 अजला के हवाले से भी और हैदराबाद कराची के हवाले से भी हमारे खदशात हैं, एतराज़ात हैं, हमें सुना जाए। इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ बनता है कि इन चीज़ों को देखे, नोटिस ले और रोके। जिस तरह से इलेक्टोरल लिस्ट की सूरत है, उसकी जो शक्ल है, उसको बेहतर किया जाए ताकि हर शख्स को वोट कास्ट करने में सहूलत हो। NA 245 के ज़िम्नी इलेक्शन के लिए सीनियर सियासतदान फारूक सत्तार के आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में फारूक सत्तार का कहना था कि कराची वालों को इनका हक दिलवा कर रहेंगे। मुहाजिर और सिंधी कार्ड इस्तेमाल करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। PTI को जो कराची से 14 सीटें मिली वो तमाम ट्रक की हरी बत्ती के पीछे लग गए। हमें 18वीं तरमीम का रोना नहीं रोना है। 4 करोड़ की आबादी के इस शहर को अब वक्त आ गया कि इनको रिलीफ दिलाया जाए। बिजली का बहरान, पानी का बहरान, जो बल्दियाती मसाइल हैं, कचरा उठाना, निकासी आप, उबलते हुए गटर, ट्रांसपोर्ट का मसला, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट कराची में नहीं है। इसी तरह अब गैस का मसला, ट्रांसपोर्ट में सर्कुलर ट्रेन के मंसूबे को शुरू कराना, पानी के लिए 65 करोड़ गैलन के मंसूबे को शुरू कराना। 18वीं तरमीम, सूबाई हुकूमत और सूबाई खुद मुख्तारी के बावजूद आईन में ऐसे हल मौजूद है। ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। जो भी नुमाइंदे थे कराची के अब तक कौमी असम्बली में, सेनेट में, और जो PTI को भी जो ज़्यादा सीटें मिली वो सब ट्रक की बत्ती के पीछे लगे 18वीं तरमीम के। ईद कुर्बान की तैयारियों के हवाले से आपको अपडेट करें तो यूसुफ गोट की मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों के खरीदार ढूंढने से भी नहीं मिल रहे। व्यापारियों को तवक्को है कि ईद कुर्बान के मजीद करीब आते ही मंडी में जानवरों की खरीद फरोख्त में तेजी आ सकती है। हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद वहां पर मौजूद हैं, इनसे मजीद जानेंगे। जी रिजवान, आगाह कीजिए।
जी बिल्कुल, हब रिवर रोड से मुत्तसिल यूसुफ गोट की मवेशी मंडी में मैं मौजूद हूँ और इस वक्त सूरत हाल ये है कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए ताजिर जो हैं वो भरपूर अंदाज में इस मंडी में सरगर्म दिखाई देते हैं। हज़ारों की तादाद में गाय, बैल और दीगर इकसाम के जो कुर्बानी के जानवर हैं, जिसमें बकरे वगैरह भी शामिल हैं, ऊँट भी मौजूद हैं यहाँ पर, ये पहुँच चुके हैं। लेकिन ख़रीदारी का रुझान जो है वो दिखाई नहीं देता, ख़रीदार हमको दिखाई नहीं दे रहे। उसकी वजूहात मुख्तलिफ बताई जाती हैं, जिसमें एक जो प्रेडिक्शन है महकमा मौसमियात की जानिब से कि आइंदा चंद रोज़ में बारिशों के चंद स्पेल आने वाले हैं और इसके साथ साथ जो गर्मी है उसकी शिद्दत में इजाफे की भी एक वजह बताई जा रही है कि दिन के औकात में ख़रीदार यहाँ पर रुख नहीं कर रहे हैं। एक व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। फरमाइएगा, इस मंडी में ख़रीदारों का क्या रुझान है, कितना माल यहाँ पर आ चुका है, कौन कौन से इलाकों से आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हज़ारों की तादाद में माल आया हुआ है, ठीक है। तो मौसम के हिसाब किताब से जो है ना, गर्मी की वजह से इतना मतलब जो है ना वो हिसाब नहीं है, कस्टमर वगैरह नहीं आते इतना। खैर, अच्छा, ख़रीदारी का रुझान दिन में ज़्यादा है या रात में ज़्यादा है? मतलब रात के टाइम पे सही होता है, ठीक है, और बकाया जो है ना हम लोगों ने अच्छा, ये मुझे बताइए कि बारिशों के बारे में कहा जा रहा है कि मौसम की जो बारिशें हैं वो होने वाली हैं, उसके 2-3 स्पेल आने वाले हैं, तो इन जानवरों की हिफाजत के लिए क्या इकदाम किए हैं? तो ये तो मतलब जो है ना फिर संभालना पड़ता है, मतलब जो है ना साइड में लेकर जाना पड़ता है मालों को, ठीक है ना। बारिश में माल बीमार होते हैं, ठीक है ना। जी बिल्कुल, इनका कहना ये था कि खुदा न खास्ता किसी नागहानी सूरत में नरखों में जो है वो कमी का इम्कान है। तो ये कहा जा सकता है कि यूसुफ गोट की जो मवेशी मंडी है वहाँ पर जो जानवर हैं, कुर्बानी के जानवर जो दस्तयाब हैं। बहिरा अरब में हवा का कम दबाव है। कराची में समुद्री हवाओं की रफ्तार इंतहाई कम है। शहर कायद में शदीद गर्मी और हब्स की कैफियत है। महकमा मौसमियात ने आज कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में बूंदाबांदी की इम्कान जाहिर किया है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब 60% है। कल से शहर में समुद्री हवाएं मामूल पर आने का इम्कान है। कल से शहर के मौसम में भी बेहतरी की तवक्को है। गर्मी और हब्स की कैफियत टूटने का इम्कान है।